ایک اور سوال یہ تحریر فرمایا کہ اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، کیا یہ حدیث یا سلف کا قول ہے؟ دیکھیے بھئی حدیث میں تو ایسی چیز ملی نہیں، اس قسم کے جملے آئے ہیں جیسے آپ نے یہ جملہ تحریر فرمایا کہ اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اے پروردگار اشیاء کے حقائق کو مجھ پر اسی طرح منکشف فرما، کھول دے، دکھا دے جیسے کہ وہ حقیقت میں ہیں۔ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے یہ دعا مانگنا، اور کسی کو یہ مقام مل جائے اور اشیاء حقیقت میں سامنے آ جائیں، بہت بڑی چیز۔ اس لیے یہ دعا حدیث میں آئی ہو یہ تو نہیں ہے۔ اسی طرح اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ سچائی کو سچائی کی صورت میں دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کی توفیق دے، وارنا الباطل باطلا، اور اللہ باطل کو باطل کی صورت میں دکھا، وارزقنا اجتنابہ، اور اللہ اس سے اجتناب، اس سے بچنا، اس سے دور رہنے کی توفیق بخش۔ یہ اس قسم کے جتنے جملے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، لیکن وہ بھی کچھ ایسی سند سے مذکور نہیں ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں ایک جگہ اس کا ذکر کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ دعا معصور ہے۔ معصور کا مطلب ہے کہ اثر سے ثابت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یا تابعین سے وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ بھی سند کچھ پتہ نہیں چل سکی کہ کہاں سے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے سید الخاطر میں یہ بات نقل کی ہے۔ سید الخواطر ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اور اسے پڑھنا چاہیے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یہ جو کتاب ہے نا، اپنی زندگی کے تجربات پر لکھی ہے، مشاہدات پر۔ ابن جوزی علم کے رسیہ ہیں، ابن جوزی کا بس چلتا تو دنیا میں کوئی علم نہ رہتا جس پہ وہ نہ لکھتے۔ کمال حاصل ہے انہیں علم پہ، اور سید الخاطر آپ پڑھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ابن جوزی کئی زندگیاں چاہتے ہیں، ہر علم میں مشاہدہ ان کا، اشیاء سے انتہا تک پہنچنا، اور واقعات سے استنباط کرنا، اور فرع سے اصول کی طرف کا سفر، اور اصول سے فروعات کا استنباط۔ کمال ہے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ پہ، بڑے ذکی، بڑے ذہین انسان۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ کی جگہ لکھا ہے کہ ہمارے ہاں ایک مزدوروں کو میں نے دیکھا، ان مزدوروں نے بہت لمبی لکڑی شہتیر اٹھایا ہوا تھا۔ آگے والا مزدور شعر کا ایک مصرع پڑھتا تھا، دوسرا مصرع پیچھے والا پڑھتا تھا، اور یوں وہ سفر طے کر رہے تھے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ بوجھ زیادہ ہے اور دونوں تھک رہے ہیں، اور نفس انسانی تھکن سے گھبرا جاتا ہے، تو وہ جو مصرع ایک پڑھتا ہے وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے، پھر پیچھے والا دوسرا شعر پڑھتا ہے، مصرع پڑھتا ہے، شعر مکمل ہوتا ہے، وہ ریلیکس ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح نفس انسانی اس سے بوجھ کو دور کرنے کے لیے کچھ لمحات ایسے بھی ہونے چاہیے کہ ان میں زندگی کا نشاط اور سرور حاصل ہو۔ کاش ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ آج کے مسلمانوں کو دیکھ لیتے جن کی زندگیوں میں سرے سے مجاہدہ رہا ہی نہیں، نشاط اور سرور، افسوس ہے وہ بھی نہیں رہا۔ نشاط اور سرور بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اتنے گھٹیا درجے کا ذوق ہے کہ وہ گندے نالے سے نشاط اور سرور کو حاصل کرتے ہیں، ولیعذ باللہ۔ غلاظتوں اور گندگیوں سے ان کے ذوق کی تسکین ہوتی ہے، اس حد تک گر گئے لوگ۔ تو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی سید الخواطر کی کتاب ہے، پڑھنی چاہیے۔ ابن جوزی پہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ہمارے شیخ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و عزیمت میں ابن جوزی رحمۃ اللہ پہ مستقل ایک مضمون لکھا ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن انہوں نے بھی کوئی اس کی اصل نہیں بتائی۔ علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے اتحاف ہے احیاء علوم الدین، اصل میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے،
غزالی نے اس قسم کی چیزوں کا ذکر کیا. غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو انہوں نے حاشیہ لکھا ہے, وہاں بھی یہ تذکرہ آیا ہے لیکن کوئی اس کی اصل نہیں ہے, بس بزرگوں کا ایک قول ہے جو چل رہا ہے. اسی طرح مشکات کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابو مدین کا ذکر کیا. شیخ ابو مدین کو آپ جانتے ہیں, ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے. ابو مدین بہت بڑے اکابر اولیاء کرام میں سے تھے. یہی ہیں جن کے متعلق ابن عربی نے لکھا ہے کہ میرے اس شیخ ابو مدین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی کو بودھ تھا, دوری تھی. میں اس شہر میں گیا تو میں نے سوچا یہ جو اللہ کے دوست ہیں ان سے میں ملوں گا. پھر مجھے خیال آیا میرے شیخ کے تو یہ مخالف ہیں, میں نہیں جاتا. تو رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا تو مجھ سے فرمایا اس شہر میں ہمارے ایک دوست رہتے ہیں, تم گئے نہیں ان کی زیارت کو. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ میرے شیخ کے دشمن ہیں, شیخ کے متعلق برے خیالات رکھتے ہیں. انہوں نے کہا ابن عربی وہ تمہارے شیخ کو برا سمجھتے ہیں لیکن انہیں مجھ سے بھی تو محبت ہے, اس کا خیال نہیں آیا کہ ان کا محبوب کون ہے. ابن عربی رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں صبح اٹھا تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں نے بغض اور نفرت جو شیخ سے تھی اس کی بنا پر جانا روک دیا تھا, اور یہ نہیں سوچا تھا پازیٹو سائڈ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بہرحال انہیں محبت ہے. اسے کہتے ہیں منفی رویہ اور مثبت رویہ. اور پھر کہتے ہیں میں گیا اور لمبا قصہ اس کے آخر پہ یہ آیا ہے کہ پھر ہمارے شیخ ان کے درمیان صلح ہو گئی. جو بنا تھی جھگڑے کی اور جو دوری کا سبب تھا وہ سبب دور ہو گیا. ابو مدین رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ یہ کہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یہی جملہ کہ الہی ارن الاشیاء کما ہی, اور کہتے بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ میرے پروردگار اشیاء کو ان کی حقیقی صورت میں مجھے دکھا. وارن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, اور اللہ باطل کو باطل کی صورت میں دکھا, گناہ کو گناہ کی صورت میں اور اس سے ہٹ جانے کی توفیق دے. وارن الحق حقا, اور اللہ سچائی کو سچائی کی صورت میں دکھا اور اس کے اتباع کی توفیق دے. یہ ساری حوالے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں لیکن حدیث میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی.